اردو. بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. اور داغ دل میں کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں دا، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں دا، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. بچوں آپ اردو نثر اور نظم دونوں پڑھتے ہیں. اردو شاعری کی اردو ادب میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم مونٹیسری سے ہی بچوں کو نظمیں سکھاتے ہیں، بچے مونٹیسری سے ہی نظمیں پڑھتے ہیں اور پھر کلاس 1, 2, 3, 4, 5 یہاں سے لے کے میٹرک اور پھر آگے تک اردو میں نظمیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ نظموں کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مغلیہ دور سے اگر ہم بات شروع کریں تو مغلیہ دور میں بھی شاعری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور جو مغلیہ جو دور کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، انہوں نے ہمیشہ شاعروں کی سرپرستی کی. بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے ذوق، وہ ذوق سے علم حاصل کیا کرتے تھے. شاعری کی سرپرستی ذوق نے کی، بہادر شاہ ظفر کی. اور جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے مرزا اسد اللہ خان غالب کو اپنا استاد مقرر کیا. مرزا غالب جب استاد مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب، ہوا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ سے جو ہمارے شعراء ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں، وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے حالات و واقعات کو شاعری میں بیان کرتے آئے ہیں. اگر آپ میر تقی میر کی شاعری پڑھیں تو ان کی زندگی میں جو پریشانیاں آئیں، جو درد و غم انہوں نے سہے، وہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں. کہتے ہیں فقیرانہ آئے دعا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یعنی کہ فقیروں کی طرح دنیا میں آئے، آواز لگاتے رہے، غم سہتے رہے، اور اب دنیا سے ہم جا رہے ہیں دکھوں کو اٹھا کر، اور ہم جاتے جاتے اپنے دنیا میں رہنے والے اپنے چھوٹوں کو کہتے جاتے ہیں کہ تم خوش رہو. ہم تو خوش نہیں رہ سکے لیکن ہم تمہیں دعا دے رہے ہیں کہ تم خوش رہو. یعنی کہ جو بھی آپ شاعر کی شاعری پڑھیں گے اس سے اس کی زندگی کے حالات آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب جیسے کہ میں نے آپ کو بات بتائی، مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی اپنی شاعری میں بہت اچھے اشعار کہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اپنے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی، بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. 20 سال سے مغلیہ سلطنت حکومت کر رہی تھی بر صغیر پاک و ہند میں. لیکن جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا تختہ الٹا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اور پھر ان کو قید کر کے رنگون لے گئے. مطلب بر صغیر سے ہندوستان سے دور لے کے چلے گئے، رنگون لے کے چلے گئے، ان کے شہر سے دور کر دیا. تو بہت غمگین تھے، بہت زیادہ غمگین. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک بادشاہ جو محلوں میں رہنے والا ہے وہ کس طرح سے ایک تنگ و تاریک کوٹھی میں قید کر دیا جائے گا، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے سروں کو سجا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان کے بیوی بچے در بدر ہو جائیں گے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے بیوی بچے کہاں ہیں. اس وقت وہ رنگون میں تھے اور وہاں انہوں نے جو تنہائی گزاری تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک شاعری کی اور انہوں نے ایک شعر کہا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. وہ کتنا غمگین شعر کہتے ہیں کہ میں ایک پر رونق زندگی گزارنے والا ایک آج اندھیری کوٹری میں بند ہوں. یہ کیسی ناپائیدار زندگی ہے. اس زندگی میں کوئی پائیداری نہیں ہے اور نہ ہی وقت کبھی ایک سر رہتا ہے. خوشی ہے، غم ہے، خوشحالی ہے، بدحالی ہے. ہمیں اچھے حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کبھی برے حالات آئیں تو اس میں واویلا نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. کوئے یار سے مراد اپنا وطن.
وہ کہتے ہیں میں نے کتنی شان و شوکت سے زندگی گزاری اور آج میری زندگی کی یہ حالت، یہ کیفیت کہ 2 گز قبر کی جگہ مجھے اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں نہیں ملتی، اور وہ رنگون میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے بچوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گئے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن ان کی شاعری آج بھی موجود ہے، اس کے اشعار میں آپ کو سنا رہی ہے۔ اگر ہم تحریک پاکستان کا ذکر کریں تو ہمارے شعراء نے مسلمانوں کو نیند، جو ان غفلت کی نیند میں تھے، ان کو جگانے کے لیے انہوں نے بہت ساری غزلیں کہی۔ اردو ادب میں پہلے قومی شاعر ہیں الطاف حسین غالی، جنہوں نے لکھا مصدر مد و جزر اسلام، یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ۔ یہ ایک بہت طویل نظم ہے جس کے لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا آیا ہوں۔ یہ وہ مسدس تھی جس نے سوتے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیا۔ جب مسلمان غفلت کی نیند میں تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہوتا، کر لیا، ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اب کیا ہوگا ہمارا، لیکن الطاف حسین غالی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اسلام آیا تھا، تو جب اسلام آیا اس وقت کے حالات کیسے تھے، انسان کا دشمن تھا، انسانیت سخت شرمندہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور آخری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا انسانیت کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس طرح سے اسلام کو عروج حاصل ہوا، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ تو الطاف حسین غالی نے کہا کہ مسلمانوں اٹھو، اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھو اور آگے بڑھو، اللہ